الرحمن الرحیم ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبک اموالهم واولادهم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتضحک انفسہم وہم کافرون وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون اعد اللہ لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، یہ سورہ توبہ کے 11ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے اور انہوں نے مختلف بہانے بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کی اجازت لے لی، اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ لوگ خیریت سے واپس نہیں آئیں گے، اور انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا تھا کہ ہم جیسے ہی کوئی اطلاع آئے گی اہل ایمان کے نعوذ باللہ ختم ہونے کی، ہم عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اسے اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اس کی تاج پوشی کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا وہ ان کو حیران کر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روم کی سلطنت کا مقابلہ کرنے کے لیے شام کی سرحد پر 30,000 اہل ایمان کے ساتھ تشریف لے گئے اور وہاں انتظار کیا، اور کوئی 20 دن تک انتظار کیا، آپ وہاں موجود رہے۔ لیکن ایسا خوف تھا روم کی حکومت پر کہ وہ مقابلے پر ہی نہیں آئے، یعنی بغیر مقابلے کے ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سرخرو کر دیا، کامیاب کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوران آس پاس کے علاقوں میں بہت سے لوگوں کو دعوت دی اور انہوں نے دین اسلام قبول کیا۔ آپ کس طرح سے کامیاب ہو کر اس سفر سے لوٹے، اور آپ کے ساتھی اس امتحان میں کامیاب ہوئے جس امتحان میں انہیں ڈالا گیا تھا کہ ایک بڑی طاقت سے مقابلہ تھا۔ انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال سب کچھ نچھاور کیے، تو یہ مایوس ہو گئے یہ لوگ جو تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے بیٹھے ہوئے۔ تو ان کا تذکرہ پچھلی آیات میں آیا۔ آگے اب بیان کیا جا رہا ہے کہ اس واپسی کے بعد کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ، وہ مخلص اہل ایمان میں سے تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنا کرتا مبارک مجھے دے دیں، میں اپنے باپ کے کفن کے ساتھ اس کو شامل کر دوں تاکہ اس کی مغفرت ہو، اس کی آسانی ہو، قبر میں اس کے لیے آسانی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کی، یعنی اس کا جو بیٹا تھا، اس درخواست کو قبول کر لیا اور اپنا کرتا مبارک جو ہے عبداللہ کو دے دیا، حضرت عبداللہ کو۔ اور پھر انہوں نے مزید درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ میرے والد کا جنازہ بھی پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی تیار ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے کہ یا رسول اللہ، آپ یہ کیا کرنے لگے، اس شخص کے تو یہ کام تھے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا نماز جنازہ پڑھانے سے۔
اور پھر آئندہ کے لیے بھی یہ اصول قائم ہو گیا کہ جب کوئی ایسا فاسق اور فاجر شخص فوت ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اس کے چال چلن کے بارے میں، اور اگر پتہ چلتا کہ وہ فاسق اور فاجر ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا، اور کبھی بھی ان میں سے کوئی فوت ہو تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، یعنی روک دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہونا، یعنی جیسے ہم جاتے ہیں زیارت قبور کے لیے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمیں اپنی آخرت یاد آتی ہے، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں، یعنی اس مقصد کے لیے جانا، اس کی تو اجازت ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کبھی ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہوں۔ اور یہ کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی جا رہے ہیں، انہوں نے بہانے کی اور پیچھے رہ گئے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر تھا، یعنی انکار تھا اطاعت سے انکار۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ مرے بھی تو اسی حالت میں کہ فاسق تھے، یعنی مرتے دم تک انہوں نے اپنا رویہ نہیں بدلا، اگر اپنا رویہ بدل لیتے تو اللہ کو معاف کرنے والا پاتے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال اور اولاد آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرنے پائے، یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو جو دے دے اللہ تعالیٰ۔ بہرحال ان کے مال اور اولاد سے دھوکہ نہ کھانا۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو یہ ارادہ کیے ہوئے تھا کہ اسی کے ذریعے سے انہیں دنیا میں عذاب دیں۔ وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے تو اسی حالت میں کہ یہ کافر ہے، یعنی ان کا رویہ ایسا بھیانک اور قابل اعتراض کہ اللہ نے ان کو ہدایت سے ہی محروم کر دیا کہ جب ان کا رویہ ایسا تھا۔ وَإِذَا سُورَةٌ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب بھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، تو کیا کرتے ہیں یہ استاذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے صاحب حیثیت لوگ آپ سے اجازت مانگنے لگ جاتے ہیں۔ کس بات کی اجازت؟ وقالوا ذرنا، کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے دیجیے، ہمیں چھوڑ دیجیے، نکم مع القائدین، کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی شامل رہیں، یعنی ہمیں ساتھ نہ لے جائیے، ہمیں اپنے گھروں میں ہی رہنے دیجیے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، انہوں نے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا۔ خوالفی مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی عورتوں پر تو لازم نہیں نہ ہوتا نکلنا جہاد کے لیے، تو انہوں نے اسی چیز کو پسند کیا کہ جیسے عورتیں گھروں کے اندر چھوڑ دی جاتی ہیں، اسی طرح انہی کے ساتھ بس یہ رہ جائیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، یعنی ان کو توفیق نہیں ہے کہ حق بات کو قبول کر لیں، ان کے دل حق سے پھر چکے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی کامیابی اور ناکامی میں فرق ان کو معلوم نہیں کہ کامیاب کون لوگ ہیں، وہ جو کہ دیکھیں کئی دفعہ یہ مثال آ چکی کہ جنہوں نے مزدوری کر کے بھی اپنی اس مزدوری میں سے جہاد کے لیے حصہ لا کر ڈال دیا۔ یہ ہے اصل ایمان کی آزمائش کہ کس طرح سے دیکھیں انہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا۔ لیکن رسول والذین آمنوا معہ جاہدوا، اور اس کے برعکس رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ جو ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ تو اپنی جان اور مال دونوں سے جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، یعنی نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ بس حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا، ہم نے پیروی کرنی ہے، انہیں تو اس چیز سے محبت ہے، اور یہی سبق ہمارے لیے ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ پیش نظر ہونی چاہیے۔ اور پھر ان لوگوں کا کیا انعام ہے جو یہ رویہ رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہو۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ،
سب بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے، دنیا کی بھلائیاں بھی، آخرت کی بھلائیاں بھی اللہ نے انہی لوگوں کے لیے مخصوص رکھی ہیں جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت میں انہی کو فلاح نصیب ہوگی۔ اور انعام اللہ نے بیان فرمایا ان لوگوں کا، فرمایا اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب دیکھیں، یعنی جب کوئی جان قربان کرتا ہے اللہ کے راستے میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ خون کا قطرہ پہلا بھی گرتا نہیں ہے کہ اسے جنت کی زیارت کرا دی جاتی ہے۔ یعنی اتنی بڑی ضیافت اللہ نے تیار کی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ یہ اس سے بڑی متاع کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہی ہے۔ تو فرمایا اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جنات، جنت تیار کر رکھی ہے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی ایسی خوبصورت رہائش گاہیں ہیں، باغات ہیں کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہے، وہ اللہ نے تیار کیا۔ خالدین فیہا، اور پھر ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی کبھی نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ اللہ کی خوشنودی، اچھا انجام مل جائے، ہمیشہ کا، یعنی کبھی ختم نہ ہونے والا انجام مل جائے۔ اسی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج دیکھ لیں، آج پھر کس طرح سے وقت آیا ہوا ہے، ابھی تو اس کے اثرات شروع ہوئے ہیں کس طرح سے۔ کل بھی میں نے جمعہ کے خطبہ میں بات رکھی تھی کہ اب تو حکومت ہفتہ وار نرخ ریوائز کرنے پر غور کر رہی ہے، اور رات دیکھیں اس کا پہلا دھماکہ ہو گیا، کہاں پیٹرول کی قیمت پہنچ، کیا ہے یہ سب ایک فسادی شخص کی وجہ سے۔ یعنی دیکھ لیں فساد کے کتنے اثرات ہوتے ہیں، دنیا کا امن جس نے تباہ کر رکھا ہے، کس طرح سے دیکھیں ہر شخص متاثر ہو رہا ہے، اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان فسادی لوگوں سے ہمیں محفوظ فرما، اہل ایمان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔